نہیں ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہم بات! تو فقط خاک ہیں مگر مصطفیٰ سے ہے نسبت ہماری۔ آج ہم سب اس نسبت کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ ہم تو فقط خاک ہیں مگر مصطفیٰ سے ہے نسبت ہماری۔ یہ ایک رشتہ ہے جو ہماری اوقات بدل دیتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس آپ اس آج محبت کا مظاہرہ کریں گے اور ہم مصطفیٰ کا ذکر کریں گے۔ پہلے میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم کسی مکتبہ فکر کی نمائندگی کے لیے نہیں بیٹھے، ہم خدا کو بھی مانتے ہیں، ہم مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں، ہم مصطفیٰ کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ہم مصطفیٰ کی اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہم مصطفیٰ کے غلام اولیاء کو بھی مانتے ہیں، ہم فقراء کو بھی مانتے ہیں، ہم محتاجوں کو بھی مانتے ہیں، مسکینوں کو بھی مانتے ہیں، ہم ہر انسان کی عزت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ چند نعروں کا آپ نے جواب دینا ہے، کچھ کے جواب آپ کو آتے ہیں، دوسروں کے میں جواب آپ کو سکھاتا ہوں۔ پہلا نعرہ ہوگا نعرہ تکبیر، آپ کہیں گے اللہ اکبر۔ دوسرا نعرہ ہوگا نعرہ رسالت، آپ کہیں گے یا رسول اللہ۔ اگلا نعرہ سن لیجئے، جواب یاد رکھیے گا۔ میں کہوں گا گلی گلی نگر نگر، آپ کہیں گے ابو بکر ابو بکر۔ پھر میں کہوں گا گلی گلی نگر نگر، آپ کہیں گے حضرت عمر حضرت عمر۔ پھر میں کہوں گا نگر نگر گلی گلی، آپ کہیں گے عثمان غنی عثمان غنی۔ پھر میں کہوں گا نگر نگر گلی گلی، آپ کہیں گے علی 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 علی۔ یاد ہو گیا نعرہ تکبیر؟ اللہ اکبر، ہاتھ بلند کر کے کیمرہ مین سب کو دکھائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر۔ ابو بکر۔ اب دوسرے یار کا نام گلی گلی نگر نگر، حضرت عمر، گلی گلی نگر نگر، حضرت عمر، گلی گلی نگر نگر، حضرت عمر، نگر نگر گلی گلی، عثمان غنی عثمان غنی، نگر نگر گلی گلی۔ عثمان غنی عثمان اب غنی، چوتھا نعرہ نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی علی علی، نگر نگر گلی گلی۔ علی علی۔ ارے کوئی کسی قسم کی نادانی میں نہ رہے، ہم وہ ہیں جو خدا کو بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اونچی اللہ۔ آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ چونکہ ٹیچر ہوں پہلے تو اخلاقیات عرض کروں گا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ رب کریم نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مومنو ہم نے تمہارے لیے محمد مصطفیٰ کو آئیڈیل بنا کے بھیج دیا ہوا۔ سبحان اللہ۔ پڑھے لکھے احباب ہیں نا، میں ہوں جاہل سا، اگر کہیں انگلش کی یا کسی لفظ میں کمی ہو جائے، یہ سارے احباب پڑھے لکھے میں معذرت چاہتا ہوں، تسی آپ کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ رب کریم نے فرمایا ہے ہم نے اپنے محبوب کو ایسا کمال بنایا ہے، بے مثال بنایا ہے، لازوال بنایا ہے، محجبی بنایا ہے، دل نشیں بنایا ہے، اتنا پیارا چہرہ کہ کہنا پڑتا ہے والضحیٰ، اتنی پیاری زلفیں کہ کہنی پڑتی ہیں واللیل اذا سجا، اتنی پیاری آنکھیں کہ کہنا پڑتا ہے الم نجعل لہ عینین، اتنا پیارا کجلا کہ کہنا پڑتا ہے ما زاغ البصر وما طغی، اتنا پیارا کھڑا ہوتا ہے کہ کہنا پڑتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اتنی پیاری چادر اوڑھتا ہے کہ کہنا پڑتا ہے یا ایھا المدثر، اتنا عظیم سینہ ہے کہ کہنا پڑتا ہے الم نشرح لک صدرک، اتنا مجھ سے انعام لے کے آیا ہے کہ کہنا پڑتا ہے انا آتینا کل کوثر، اتنا پیارا ہے کہ کہنا پڑتا ہے
कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। इतने प्यारे हाथ हैं कि कहना पड़ता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। कोई इतनी प्यारी परवाज है कि कहना पड़ता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। कोई इतनी ज्यादा शफकत और रहमत है कि कहना पड़ता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आवाज़ बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। अरे वो तेरा मेरा हबीब, याद रखिए हबीब को खुदा भी याद करता है, हबीब को हर नबी ने याद किया। हर नबी का ये वजीफा था कि अल्लाह की तौहीद का जिक्र करना, मगर साथ में मोहम्मद मुस्तफ़ा का भी नाम लेते रहना। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हमारा दूसरा रिश्ता, पहली मैं अर्ज कर चुका, आपका और मेरा एक और रिश्ता है दो निस्बतों से। एक कि हम औलाद हैं हजरत आदम की, दूसरे हम गुलाम हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के। कौमें, जातें, कबीले, सकेल, स्टेटस सब बाद में है, खुदा पहले है, फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र जरूरी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ना, जब हजरत शीस अलैहिस्सलाम, ये हजरत आदम के बाद बनने वाले नबी हैं, इनसे कहा बेटा मैं जाने वाला हूं, तुम्हारी नबूवत आने वाली है, लेकिन याद रखना मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र छोड़ना नहीं। हजरत शीस कहते हैं अब्बा जान पहले नबी आप हैं, आपके बाद मैं हूँ, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा कौन है? आप फरमाने लगे बेटा अल्लाह ने मुझे जन्नत में भेजा था, कहा था ला तकरब हाज़िही शजरा, लेकिन रब ने जन्नत से ये दुनिया बसानी थी, ये तो एहतिमाम किया था, मुझे दुनिया पे आना था रब की मर्जी के मुताबिक। मुझे अल्लाह ने जब भेज दिया, जाहिरी तौर पे तो अमल ऐसा था कि लगता था कि रब नाराज है, मगर असल में रब दुनिया बसाना चाहता था। ये खुद सबब तमाम तर मामला अल्लाह ने बनाया था। मैं 300 साल तक कहता रहा, ये याद रखिए अल्लाह नबी से नाराज नहीं होता, बस ऐसा होता है जब कभी अगर कोई बात अच्छी न लगे ना, नाराजी का लफ्ज मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा, बस बंदा थोड़ा सा नाज नखरा दिखा रहा होता है, बंदा चाहता है मैं खामोश रहूं, ये बार बार मुझसे बात करे, ये बार बार मुझसे कलाम करे, रब खामोश है। हजरत आदम अर्ज करती हैं सोनिया मनी वंजना, रब्बे करीम राजी हो जाओ ना। रब्बे करीम जवाब, रब ने ये नहीं कहता, कहीं नहीं कहा कि मैं तुझसे राजी नहीं हूं या राजी नहीं होता, नहीं 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 मेरे दोस्तों, मेरा रब खामोश रहा है। 300 साल तक हजरत आदम कहते रहे, अल्लाह ने जवाब न दिया। एक दिन कहने लगे ऐ बारी ताला मेरा न सही, मोहम्मद मुस्तफ़ा की वजह से मेरी बात मान लेना। अल्लाह ने फौरन जवाब दिया ए आदम तुम्हें कैसे पता चला? मोहम्मद मुस्तफ़ा तो अभी मैंने भेजा नहीं है। कहने लगे बारी ताला जब आपने जन्नत में मुझे उतारा था, मैंने आंख खोली थी, जैसे ही अर्श पर देखा लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने जन्नत को देखा, जन्नत के हर महल के दरवाजे पे लिखा था ला इलाहा ओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने दरख्तों को देखा, नाम मुस्तफ़ा का, पत्तों को देखा, नाम मुस्तफ़ा का, फरिश्तों को देखा, उन पर भी नाम मुस्तफ़ा का, हूर को देखा, कुसूर को देखा, हवा देखी, फिजा देखी, दरिया देखा, सहरा देखा। अरे जहां देखता हूं नाम मुस्तफ़ा का नजर आता है। जब मैंने तेरे अर्श पे तेरे साथ मुस्तफ़ा को देखा, पता चल गया कायनात में सबसे ऊंचा खुदा है, फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा। इसलिए तो मैंने कहा उसका वसीला मान जाना।
کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور جب رب نے یہ سنا، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اس رب نے اپنے حبیب کو آئیڈیل بنایا۔ بیٹا سن، آج تو اور میں خود کو مسلمان کہتے ہیں نا، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کہہ دیا۔ آؤ اب چیک کرتے ہیں، جس طرح آپ میتھ کے کویسچن سالو کرتے ہو یا انگلش آپ سالو کرتے ہو تو آپ ٹینسز وغیرہ کو دیکھتے ہیں کہ آیا میرا جملہ قانون فارمولے کے مطابق ہے یا نہیں۔ آپ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ آؤ میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے، حضور نے مسلمان کی تعریف کی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ ترجمہ ہے، آقا نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان، جس کے ہاتھ سے مسلمان دوسرا محفوظ ہے۔ اگر بات سنیں، یہ میری اب توجہ سے بات سنیں، اگر آپ کبھی منہ سے گالی بک کر کسی کا دل نہیں توڑتے تو مبارک، آپ واقعی مسلمان ہیں۔ اگر آپ ایسا بولتے ہیں کہ سامنے والے کا دل 100 ٹکڑے ہو جاتا ہے تو معذرت، لیبل تو نے اور میں نے لگا لیا، قبول مصطفیٰ نے کرنا ہے یا خدا نے کرنا ہے؟ لیبل تو ہم نے لگا لیا، لیکن مصطفیٰ نے کہا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے۔ بازار جاتے وقت جو ہم بائک کی یہ کٹنگ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا کانفیڈنس لیول تو بہتر ہے بائک چلانے کا، لیکن جس بزرگ کے قریب سے گزر رہے ہو تم نہیں جانتے وہ اپنی بیچارہ سائیکل سنبھال بھی سکتا ہے یا نہیں۔ تم تو جلدی سے نکل گئے، تم نہیں چاہتے بیٹا جو 10 سال کا بچہ سائیکل چلا رہا تھا وہ اپنی سائیکل کا بیلنس برقرار رکھ پائے گا کہ نہیں؟ ارے تم تو گزر جاتے ہو، تم نے کبھی خیال نہیں کیا کہ یار میں تو جا رہا ہوں لیکن جسے میں کٹ کر کے گیا ہوں یہ میرے چچا تھے، مجھے ادب کرنا چاہیے تھا، یہ میرے ابا جی تھے، مجھے حیا کرنا چاہیے تھا، یہ میرے ٹیچر تھے، مجھے ادب کرنا چاہیے تھا۔ حضور نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں جہاں شرک مٹانے آیا ہوں وہاں اخلاق تربیت کو بھی اونچا بڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ اور میں ڈگری میں بڑھ گئے، کلاس میں بڑھ گئے، سکیل میں بڑھ گئے، اخلاق میں گر گئے، آپ کی زبان سے لفظ نکلے اور سامنے والے کا دل چکنا چور ہو جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں ایسی مسلمانی سے۔ آپ بولیں تو آپ کی زبان سے فقط گالی نکلے، میں معذرت چاہتا ہوں ایسی مسلمانی سے۔ دو دوست بیٹھے اور گفتگو میں جب تک گالی نہ منہ سے نکال دے کہتے ہیں ہماری بات کا وزن ہی نہیں بنتا۔ وہ لڑکا جو کسی انجان آدمی کے کہنے پہ، ماں یا بہن کی گالی نکالنے پہ تلوار یا کم از کم سٹک لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، دو دوست مل کے بیٹھتے ہیں پنجابی سرائکی میں، پہلے گالی دیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں، یار اتنی غیرت مر چکی ہے اسے احساس ہی نہیں ہوتا۔ کیا اب تمہاری ماں بہن کو بیٹا گالی دینے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا؟ بیٹا گالی دشمن کی بھی گالی ہے، گالی دوست کی بھی گالی ہوتی ہے۔ ہمارا رویہ کیا ہو چکا ہے؟ اساتذہ کرام معذرت کے ساتھ جن نے قرآن حدیث کا مطالعہ نہ کیا ہونا وہ یہ باتیں پھر نہیں بیان کرتے، لیکن میں نے پڑھا ہے آقا نے فرمایا ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں سے شفقت اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ یار استاد کی عزت کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، استاد کی عزت کی ضرورت ہمارے دل میں ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا تمہارے دل میں ہوگی، دلوں کے راز خدا جانتا ہے، مگر مصطفیٰ بیٹھے تھے، صحابہ بیٹھے تھے، ایک صحابی رسول قبیلے کے سردار آئے، مصطفیٰ نے کہا کھڑے ہو جاؤ، سب اپنے سردار کا استقبال کرو، جسے اللہ نے عزت دی، یعنی جسے خدا عزت دے، بندوں کا بھی حق بنتا ہے ان کی عزت کیا کرے۔ آپ
آپ کا حق بنتا ہے آپ کے والد ماجد آئیں، آپ چارپائی پہ نہ بیٹھے رہیں، آپ کا حق بنتا ہے آپ عزت کریں، سرہانے کی جانب سے اٹھ کے پاؤں کی جانب آپ بیٹھیں۔ بیٹا چارپائی ساری ایک جیسی ہے، گرتا کوئی نہیں ہے، لیکن میرا بیٹا ترجیح کا فرق ہوتا ہے کہ آیا آپ بیٹھے رہیں گے نا، پرنسپل صاحب یا ٹیچر آپ کے پاس سے گزرتی ہیں، وہ وہی رہیں گے، ان کی عزت وہی ہے، لیکن تیرا درجہ رب کی نظر میں کم ہو گیا ہے، کیونکہ جس نے تجھے پڑھانا تھا تجھے اتنی ہم میں غیرت یا شرم نہ آئی کہ یار اس کے ادب احترام کر جاتے۔ ارے مصطفیٰ نے کہا اگر میرا بننا چاہتے ہو بچوں سے پیار کرو، بڑوں کی عزت کیا کرو۔ بیٹا اگر کوئی یہاں چودھری بن کے آتا ہے نہ آئے، ہم کوئی چودھری ٹیچر بھی آئے نا بیٹا، کوئی بھی ذات ہو کوئی قبیلہ، آپ کے لیے وہ ایک والد کی حیثیت سے ہے، استاد روحانی باپ ہے، وہ اپنی قوم قبائل پیچھے چھوڑ کے آتے ہیں، آپ اپنی ذات پات رنگ نسل قوم پیسہ بینک بیلنس ارے گھر پہ رکھ کے آیا کریں۔ میں کسی اور کا ذمہ دار نہیں ہوں، مگر اللہ کی عزت کی قسم ہے میں پیسے کو جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں، اگر کوئی کہے لاکھ لے لو میرے سامنے سر جھکاؤ، اللہ کی عزت کی قسم ہے کبھی آزمانا چاہے تو جب تک زندہ ہوں کوئی آزما سکتا ہے، اگر یہ سر جھکے گا یا خدا کے سامنے جھکے گا یا ادب مصطفیٰ میں جھکے گا، اس کے علاوہ کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہمیں خرید سکے۔ آپ بھی اپنا لیول برقرار رکھیں، لیکن یہ نہیں کہ میں اے سی بن گیا میں ڈی سی بن گیا ہوں پیو دا ادب نہیں، ابا چپ کر بندے نو گل کرن دے۔ یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو معاشرے میں چلتی ہے، لوگ کہتے ہیں افسر لگنے کے بعد باپ بیٹا کہتا ہے ابا جی ایک مرتبہ تو ایسا وہ کوئی بندہ بڑے عہدے پہ چلا گیا 18ویں 20ویں اسکیل پہ، اس کے دوست ملنے آئے اس کے گھر، یہ میں اس بندے کو جانتا ہوں سرگودا کا رہائشی ہے، اس کے دوست ملنے آئے تو انہوں نے پوچھا یہ جو بزرگ تمہاری بھینسوں کو چارہ ڈال رہا ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا ہم نے ملازم رکھا ہوا ہے، بزرگ کے ہاتھ سے وہ گھاس گر گئی، آنسو طاری ہو گئے، کہنے لگا بیٹا میں نے اس دن کے لیے تجھے پڑھایا تھا کہ تجھے مجھے اپنا باپ کہتے ہوئے شرم آتی ہے؟ بیٹا یہ باتیں کب ہوتی ہیں جب ہم صرف اپنی اولاد کے ذہن میں افسر بننا ڈالتے ہیں نا کہ بیٹا افسر بن، افسر افسر۔ جب بیٹا افسر بنتا ہے تو افسر کو نوکر چاہیے ہوتا ہے، اگر باہر نوکری نہ ملے باپ کو بھی نوکر سمجھتا ہے، ماں کو بھی نوکر سمجھتا ہے، بہن کو بھی نوکر سمجھتا ہے، بھائی کو بھی نوکر سمجھتا ہے۔ اگر افسر بناؤ، میں یہ نہیں کہتا، میں خود سکول پڑھاتا ہوں، بیٹا سکول بھی پڑھو ساتھ میں احادیث مصطفیٰ کا بھی مطالعہ کرو، جب حدیث پڑھو گے نا تو پتہ چلے گا اللہ کے حبیب نے کہا ہے جنت اللہ نے ماں کے پاؤں تلے رکھی ہوئی ہے، حدیث پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ جنت کا درمیانی دروازہ اللہ نے اپنے اس بندے کے باپ کو بنایا ہوا ہے، حدیث پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے حبیب نے کہا لا يدخل الجنت قاطع رحم، بات بات پہ تو کہتا ہے بھائی بس آج سے تیرا میرا رشتہ ختم، بہن دوبارہ میرے گھر میں نہ آنا، چچا ابا گیا تمہارا رشتہ ختم۔ حضور نے کہا جو رشتے توڑے گا لا يدخل الجنت، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بیٹا یہ بتائیے جب کبھی آپ لیٹ ہوتے ہیں پرنسپل صاحب کا آرڈر ہوتا ہے کہ آج سکول میں انٹر نہیں ہونے دینا، آپ گھس سکتے ہیں؟ بولیے آپ انٹر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اور جنت کس کی ہے؟ خدا کی، اس کے بعد حکومت محمد مصطفیٰ کی ہے۔ حضور نے کہا جو کسی کو اذیت دے گا جنت نہیں جائے گا، جو رشتے توڑے گا جنت نہیں جائے گا۔ اچھا اب سوچئے کیا ہم نے کبھی زبان سے کسی کو نہیں ستایا؟ کیا ہم نے ہاتھ سے کبھی کسی کو نہیں ستایا؟ کیا ہم نے بڑوں کی بے ادبیاں نہیں کی ہوئیں؟ کیا ہم نے رشتے اپنے بڑوں کو نہیں دیکھا کہ رشتے توڑتے ہوئے؟ اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں ہم تو کنفرم جنتی۔ کس نے ہمیں سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے؟ نہ کسی ملا کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، نہ کسی ڈی سی کے پاس سرٹیفکیٹ ہے،
نہ کسی AC کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، نہ ملک کے وزیر اعظم کے پاس ہے، نہ صدر کے پاس ہے، جنت دینے والا خدا ہے، اس کے بعد محمد مصطفیٰ جو ہے آپ کی. یہ ہو گئی اخلاقیات. میں اب اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. ہون تھوڑا جا میں اپنا رانجھا راضی کرا. سر اجازت تیری؟ آنکھوں ذرا سبحان اللہ. اوے او سونا محمد مصطفیٰ، کہہ دیا سونا محمد مصطفیٰ کہ جس ٹائم دنیا تے جلوہ گر ہویا تے اس مصطفیٰ نو ایک تصویر ایک لیے پیر سید نصیر الدین نصیر دی، میرے مرشد، میرے رہبر، میرے ہاتھی، میرے رہنما، میرے استاد، انہ دے دادا جی نو نا پیر مہر علی شاہ نو جس ٹائم سونے نے اپنے نواسے نو چہرہ دکھایا تے آپ نے فرمایا اس او دی دل نو تانگ بتیری ہے جدی ازلوں شان اچیری ہے رب وصل دے وچ کی دیری ہے آج سکھ متران دی بدھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے لو لو وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں کل مطرب قیت لرؤیت ہی فی النوم حضرت بحضرت ہی فخدات الراس لعزت ہی الطیف سرا من طلعت ہی والشذب بدا من وفرت ہی فسکرت ہونا من نظرت ہی نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں انو ہستی دا عنوانہ کھا رب سچے دی برہانہ کھا یا اکھیاں دا قرآنہ کھا اس صورت نو میں جان آکھا جان آکھا کہ جان جہان آکھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں اج پال لیا کہا تھوڑی اوپر چند گھٹا اج پال لیا کہا لباس تساں تواڈی معشوق یا تواڈا محبوب یا تواڈا حبیب سونا چولا پا کے تے کاٹن لا کے سامنے آوے تو سامنے یاد ہو یار کیا بات ہے مہر علی ساتھ ہے میں نانا نبی نو بٹھانا آخر اج پال لیا کہا لباس تساں ساڈے لٹ لے ہوش حواس تساں اساں گندیاں مندیاں تپاس تساں یوتی کا رب کا داس تساں فتردہ تھی پوری آس تساں لجپال کرے سی پاس اساں وشفا تشفا صحیح پڑیاں کی ہی جن و بشر کی شاہ گدا دکھی جس بھی نصیر او شان خدا اڈے ہوش تے منہوں بول اٹھیا سبحان اللہ منہوں بول اٹھیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا اجمل کا معنی خوبصورت احسن کا معنی حسین اکمل کا معنی مکمل کامل تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے بجلی کر دی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے تے جے او جاوے سیر چمن دی سارا گلشن سیس نواوے جے او پاوے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ پھلاں تو ود جاوے صفتہ پاک رسول دیا دا کون بیان سناوے کیڑا اتھے گن دسے اتھے گنتی بھی مک جاوے آزم ایڈا سوہنا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ. آخری آپ کی سماعتوں کے حوالے پڑھے لکھے ہیں, میں تو ان پڑھ سا آدمی ہوں, اتنا آتا نہیں ہے. سب سے اولا ہو آلہ, آپ کہیں گے ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ, سب سے بالا ہو والا, اپنے مولا کا پیارا, سب کی آنکھوں کا تارا, یتیموں کا سہارا, یتیموں کا سہارا, سب سے اولا ہو آلہ, ہمارا نبی سب سے بالا ہو والا, اپنے مولا کا پیارا, سب کی آنکھوں کا تارا, یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس, بےکسوں کا سہارا, ہمارا نبی جسے زینب رقیہ عطا ہو گئی پا گیا حسین زہرا, ہمارا نبی پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ, ہمارا نبی جس کی دو بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا, ہمارا نبی آمینہ کا دولارا, ہمارا نبی سب کی آنکھوں
आंखों का तारा हमारा नबी। मेरे दोस्तों खुश बैठे हो, आपको सुभान अल्लाह। मेरे बच्चों, बात ये है, इस हमारे दारा में माशाअल्लाह माहौल के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक हर किस्म के प्रोग्राम का अहतमाम किया जाता है। जहाँ सर अदनान यामीन साहब कोशिश करते हैं ना कि हमारा शहरयार खान नियाजी पंजाब में टॉप करे, कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट में टॉप करें, कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे डिवीज़न में टॉप करें, वहाँ इन्हीं के हुक्म पे हमारी कोशिश है हमारे बच्चे इश्क मुस्तफ़ा में भी टॉप करें। हमारी कोशिश है हमारे बच्चे हुक्म खुदा पे भी टॉप करें। हमारी कोशिश है हमारे बच्चे वालिदैन असातिज़ा के हया में भी टॉप करें। हमारी कोशिश है कि हमारे बच्चे गुजरते हुए किसी को तकलीफ दिए बगैर आसानी मुहैया करते हुए अपना रास्ता भी क्रॉस करें। कोशिश करेंगे मेरा बेटा? बच्चे 1 मिनट लेट हो जाओगे, किसी बुजुर्ग को जाने दोगे ना बेटा, वो देख लेगा कि इसने मुझे रास्ता दिया है, वो दुआ करेगा अल्लाह तेरे लिए और मेरे लिए पुल सिरात का रास्ता आसान फरमा देगा। वो दुआ करेगा अल्लाह करीम तेरे और मेरे लिए जन्नत का रास्ता भी आसान फरमा देगा। आज का ये हमारा प्रोग्राम सिर्फ इसलिए कि हम दुनिया वालों को बताना चाहते हैं में दीनदार भी हैं, हम दुनियादार भी हैं और नबी के वफादार भी हैं, हम दुनियादार भी हैं सहाबा के वफादार भी हैं, हम दुनियादार भी हैं अहले बैत के वफादार भी हैं। दुआ है अल्लाह ताला हमारी इस कॉलेज की जुमला इंतज़ामिया जिन्होंने जिस तरह से भी, और हम मेरे वो तमाम बच्चे जिन्होंने जिस तरह से भी आज की इस खूबसूरत महफिल को सजाने के लिए, ज़िक्र ये महफिल थी सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस, हमारी महफिल है महफिल हमदोनात, हमारी महफिल है ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। ये हमारी महफिल के आज के 3 टाइटल थे और हमने इसमें कुरान पढ़ा, नबी का फरमान पढ़ा और मुस्तफ़ा की नात। इसके अलावा अगर कोई नाजायज़ किसी जगह पे भी करता है तो वो गलत है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन जो यहाँ है यहाँ भी हो, वहाँ भी हो, जहाँ जहाँ हो वहाँ वहाँ होना चाहिए। बात की समझ आ गई है मेरे बेटो? जहाँ ऐसी मजलिस में ना जाओ ज़ाहिरी तौर पे नेकी वाली हो अंदर गुनाह चल रहा हो, ऐसी जगह पे न जाओ ज़ाहिरी तौर पे टाइटल और हो और अंदर में बेअदबी चल रही हो। नहीं, इस्लाम कतान उसकी इसकी इजाज़त नहीं देता। अब जो हमारे बच्चे शामिल हुए, अब किसी इवेंट में भी शामिल होते हैं, आपको इनाम से नवाजा जाता है। आज जिन बच्चों ने मुस्तफ़ा की तारीफ़ बयान की है, इंशाअल्लाह अब सर अनाउंस करेंगे। इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक हमारे प्यारे प्रिंसिपल साहब, आप उन तमाम बच्चों में ये तोहफ़ भी अता करेंगे। उसके बाद